اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے، کیا مزدلفہ کے خیموں میں حج کی ادائیگی کے دوران رات گزاری جا سکتی ہے؟ امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ 8 ذی الحجہ کو مینا میں قیام کر کے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کی ادائیگی اور رات مینا میں گزار کر 9 ذی الحجہ کو نماز فجر کی ادائیگی کرنا حجاج کرام کے لیے سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ لہذا اس میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، مثلاً 8 ذی الحجہ کو مینا پہنچ ہی نہیں سکے یا تاخیر سے پہنچے تو کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کی صبح کو طلوع آفتاب کے بعد مینا جایا جائے، لیکن لاکھوں حجاج کرام کے مجمع کو سامنے رکھ کر معلمین حضرات 7 ذی الحجہ کے بعد آنے والی رات میں ہی مینا لے جاتے ہیں۔ حجاج کرام کو معلمین کے ساتھ ہی مینا چلے جانا چاہیے۔ اگر خیمہ مینا کے بجائے مزدلفہ درجہ ہا میں ملا ہے تو وہیں قیام کریں، کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ مینا پہنچ کر تمام نمازیں اپنے وقت پر ادا کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، دعائیں کریں اور وقتاً فوقتاً حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے رہیں۔ دنیاوی گفتگو میں اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں۔ ان ایام میں زیادہ مسالے دار کھانے نہ کھائیں، پانی اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں۔ مزدلفہ سے واپسی کے بعد 10 اور 11 ذی الحجہ کے بعد آنے والی رات مینا میں گزارنا واجب ہے یا سنت؟ اس سلسلے میں فقہا و علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا و علماء کی رائے ہے کہ ایام تشریق میں بھی مینا میں رات گزارنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ اب جگہ کی تنگی کی وجہ سے مزدلفہ میں بھی خیمے لگے ہوئے ہیں۔ حجاج کرام کی اچھی خاصی تعداد مینا کے بجائے یہاں یعنی مزدلفہ کے خیموں میں قیام کرتی ہے۔ لہذا اگر خیمہ مینا کے بجائے مزدلفہ میں ملا ہے تو وہیں قیام فرمائیں، انشاءاللہ کوئی دم واجب نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے حجاج کرام کو پانی پلانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات مکہ مکرمہ میں گزارنے کی اجازت طلب کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عباس اور دیگر بعض اصحاب کو رات مکہ مکرمہ میں گزارنے کی اجازت مرحمت فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ایام تشریق میں رات مینا میں گزارنا سنت ہے، واجب نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جمرہ پر کنکری مارنے کے بعد جہاں چاہو قیام کرو، یعنی مینا ہی میں قیام کرنا ایام تشریق کی راتوں میں فرض یا واجب نہیں ہے۔ یہ حدیث موجود ہے حدیث کی مشہور کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں۔
نیز واجب قرار دینے کے لیے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت بھی یہی ہے کہ ایام تشریق کے دوران رات مینا میں گزارنا سنت ہے، واجب نہیں۔ دیگر فقہا و علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایام تشریق کے دوران مینا میں رات گزارنا واجب ہے اور اس کے ترک پر دم واجب ہوگا۔ احادیث کے ذخیرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واضح فرمان ایسا موجود نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ ایام تشریق کے دوران مینا میں رات گزارنا واجب ہے اور اس کے ترک پر دم واجب ہوگا۔ البتہ بعض احادیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کی ادائیگی کا طریقہ سیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایام تشریق میں منی ہی میں قیام فرمایا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں رات گزارنے کی اجازت ایک ضرورت کے تحت دی گئی تھی، اور صحابہ کرام کی جانب سے رات گزارنے کے وجوب کے متعلق واضح تعلیمات موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان فقہا و علماء کے درمیان پھر اختلاف ہے کہ رات کا کتنا حصہ مینا میں گزارنا واجب ہے۔ مگر تحقیقی بات یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے واضح تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے ایام تشریق میں مینا میں رات گزارنے کو واجب قرار دینا محل نظر ہے۔ حجاج کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر 80 ہجری میں پیدا ہوئے مشہور محدث و فقیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا و علماء کے موقف کو سامنے رکھ کر اب سعودی حکومت کی جانب سے مزدلفہ میں بھی بہت سے خیمے لگا دیے گئے ہیں، جہاں حجاج کرام مینا میں قیام کے دوران قیام فرماتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل شرعیہ کی روشنی میں آج سے تقریباً 1300 سال قبل یہ بات کہی تھی کہ ایام تشریق میں راتیں مینا میں گزارنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ ان دنوں کچھ حضرات نے مزدلفہ کی اس جگہ کو جہاں خیمے لگے ہوئے ہیں ایکسٹینڈڈ مینا کہنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ حدود مینا اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی ہیں، اس کو بڑھانا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مینا میں قیام ہمارے اختیار میں ہے، مثلا لوکل حجاج کرام کو آن لائن رجسٹریشن کے وقت یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا خیمہ مزدلفہ کی جگہ پر مینا میں حاصل کریں، جس کے لیے انہیں کچھ زیادہ رقم ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ زیادہ رقم ادا کرنے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ مینا ہی میں خیمہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن دیگر ممالک سے آنے والے حضرات کے لیے عموماً اس طرح کا اختیار نہیں ہوتا ہے، یا کوئی لوکل حاجی زیادہ رقم ادا نہ کرنے کی وجہ سے مزدلفہ ہی میں اس کو اگر خیمہ ملا ہے تو وہ مزدلفہ ہی میں اپنے خیمے میں قیام کر سکتا ہے، یا کسی حاجی کو خیمہ تو مینا ہی میں ہے لیکن طواف زیارت اور حج کی سعی کرنے کی وجہ سے رات مینا میں نہیں گزار سکا، تو انشاءاللہ اس پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ جن حجاج کرام کو مزدلفہ میں خیمہ ملتا ہے تو وہ عرفات سے واپسی پر اپنے خیمے میں رات گزارنا چاہیں تو شرعاً اس کی گنجائش تو ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھلے میدان میں رات گزاریں تو یہ
بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور تمام حجاج کرام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادع إلى سبيل ربك